الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. یہ حدیث پاک تاریخ دمشق جلد 61 صفحہ نمبر 381 کے حوالے سے امیر اہل سنت نے بیانات عطاریہ حصہ 7 میں نقل کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان مبارک اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. حضرت امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی تفسیر در منصور میں حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، ابلیس نے کہا، شیطان نے، اے میرے رب عز و جل میرے اختیارات میں اضافہ کر. ارشاد ہوا ان کے سینے تیرے مسکن ہیں، تو ان میں یوں گردش کرے گا جیسے خون دوڑتا ہے. عرض کی اے میرے رب عز و جل میرے اختیارات میں اضافہ کر. فرمایا پارہ 15 سورہ اسراء آیت نمبر 64، اجلب علیہم بخیلک وراجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. ترجمہ کنز الایمان، ان پر لام باندھ یعنی فوج چڑھا لا اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا، ان کا ساجی ہو مالوں اور بچوں میں، اور انہیں وعدہ دے، اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب سے. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے میرے رب عز و جل تو نے شیطان کو مجھ پر مسلط کر دیا، میں اس سے تیری عنایت کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا. فرمایا تیرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دوں گا جو اسے شیطانوں سے محفوظ رکھے گا. عرض کی میرے رب عز و جل اپنے احسانات میں اضافہ فرما. فرمایا ایک نیکی کا اجر 10 گنا یا اس سے زیادہ، برائی کا بدلہ 1 یا اسے بھی مٹا دوں گا. عرض کی اے میرے رب عز و جل میرے اوپر احسانات میں اضافہ فرما. فرمایا جب تک روح جسم میں ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. عرض کی اے میرے رب عز و جل میرے اوپر احسانات میں اضافہ فرما. فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. ترجمہ کنز الایمان، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. بدہوں مولا میرے مجھ کو کر دے نیکو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو. تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، کہ ہے ارشاد قرآن لا تقنطوا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ جل جلالہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت رحمت کے کیا کہنے، مزید اس کی بہاریں ملاحظہ فرمائی۔ بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن میں امیر المؤمنین غیظ المنافقین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی کہ عیاش بن ربیعہ اور حشام بن عاص بن وافل نے باہم مشورہ کیا کہ ہم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ میں اور عیاش نکل پڑے، جبکہ حشام کو دین سے فتنے میں ڈالا گیا تو وہ فتنے میں پڑ گیا۔ عیاش کے پاس اس کا بھائی ابو جہل اور حارث بن حشام آئے۔ دونوں نے کہا تیری ماں نے نظر مانی ہے، جب تک وہ تجھے دیکھے گی نہیں اس وقت تک نہ وہ سائے میں جائے گی اور نہ سر دھوئے گی۔ میں نے کہا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ دونوں تجھے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، پھیرنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں سے لے گئے اور حشام کو دین سے پھیر دیا تو پھر گیا۔ تو جب یہ آیت رحمت نازل ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ آیت رحمت یعنی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، حشام کی طرف لکھ کر بھیجی تو وہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ کی طرف آ گئے۔ سبحان اللہ۔ بدہوں مولا میرے مجھ کو کر دینے کو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، کہ ارشاد قرآن لا تقنطوا اللہ 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام ابن جریر نے حضرت امام ابن سیرین علی رحمۃ اللہ المبین سے روایت نقل کی، اس آیت رحمت میں جو ابھی پڑھی جا رہی ہے، بار بار آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اللہ تعالی نے اپنی مغفرت کی دعوت دی ہے۔ کس کو؟ سنیے، جس کا یہ گمان ہو کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام استغفر اللہ اللہ ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مغفرت کی دعوت دی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی مغفرت کی دعوت دی ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مغفرت کی دعوت دی جن کا یہ گمان ہے کہ حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ابن اللہ یعنی اللہ کے بیٹے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس آیت رحمت میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی اپنی مغفرت کی دعوت دی ہے کہ جنہوں نے یہ گمان کیا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی محتاج ہے۔ اس آیت رحمت میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی اپنی مغفرت کی دعوت دی جنہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس آیت رحمت میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی اپنی مغفرت کی دعوت دی کہ جنہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالی تین میں سے تیسرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں فرماتا ہے، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت 74، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔
تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش مانگتے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کو دعوت دی، اپنی مغفرت کی دعوت دی جو ان سے بھی بڑی بات کہنے والے ہیں، جس نے یہ کہا پارہ 30 سورہ نازیات آیت نمبر 12 فقال انا ربکم الاعلی، ترجمہ کنز الایمان، پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ یہ فرعون نے کہا تھا، اور پارہ 20 سورہ قصص آیت 38 فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، ترجمہ کنز الایمان، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسوں کو بھی اپنی مغفرت کی دعوت اس آیت میں دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا جس نے ان آیات کے بعد بھی بندوں کو توبہ سے مایوس کیا اس نے کتاب اللہ سے انکار کیا، لیکن ایک بندہ اس وقت تک توبہ نہیں کرتا جب تک اللہ تعالی اس پر نظر کرم نہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پر نظر کرم فرما دے رمضان کے صدقے میں۔ بد ہوں مولا میرے مجھ کو کر دے نکو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، کہ ارشاد قرآن لا تقنطوا، اللہ 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 جل جلالہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کسی مسجد میں داخل ہوئے، کوئی واعظ جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر رہا تھا، جہنم کے طوق و زنجیر کا بیان کر رہا تھا۔ حضرت فقیہ امت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے ذکر و نصیحت کرنے والے، لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ کر۔ پھر آپ نے یہی آیت رحمت تلاوت فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا علی مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں مکمل فقیہ وہ ہے، عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ کرے، اللہ تعالی کی نافرمانیوں کی انہیں رخصت نہ دے، اللہ تعالی کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے، کسی اور چیز کی رغبت میں قرآن کو نہ چھوڑ دے، اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم نہ ہو، وہ علم نہیں جس میں فہم نہ ہو، وہ کوئی پڑھنا نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ تو مبلغ کے آداب کیا ہیں؟ خوف اور امید کے درمیان اگر رحمت کی باتیں کرے تو کچھ عذاب کا تذکرہ بھی کرے، لوگ غافل نہ ہو جائیں، اور اگر عذاب الہی کی باتیں ہوں تو رحمت الہی کی باتیں بھی ہونی چاہیے تاکہ سننے والے کہیں مایوس نہ ہو جائیں، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں۔ مزید سنیے اس آیت رحمت کے بارے میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت نقل ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے ایک آدمی جس نے اسلام قبول کیا، اسلام کی معرفت حاصل کی، پھر طرح طرح کی اسے مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں،
یہاں تک کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا، اسلام سے برگشتہ ہو گیا، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایسے لوگ کہ جو دین اسلام اختیار کر چکے تھے مگر آزمائشوں کی بنا پر دین اسلام چھوڑ گئے، ان کے بارے میں یہ آیت رحمت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بدہوں مولا میرے مجھ کو کر دے نکو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، کہ ارشاد قرآن لا تقنطوا اللہ اللہ اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جامع ترمذی حدیث نمبر 3237 حضرت سیداتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پڑھتے سنا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ترجمہ کنز الایمان ایک بار پھر سن لیجئے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت رحمت پڑھی اور فرمایا وہ پرواہ نہیں کرے گا، وہ غفور و رحیم ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں مومنین کی مغفرت کے متعلق متعدد آیات ہیں، اور یہ آیت رحمت مومنین کی مغفرت والی آیات میں سب سے اہم آیت ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ جو مسلمان ہے اس کے لیے سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے، پارہ 5 سورہ نساء آیت 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے اسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشش کے متعلق سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ پارہ 30 سورہ دوحہ آیت نمبر 5۔ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہ ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل کر دی جائے۔ اور ایک روایت میں ہے جو کہ در منصور میں ہے، روح المعانی میں بھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا ایک شخص بھی دوزخ میں ہو تو سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، اللہ تعالیٰ جبریل امی سے فرمائے گا، اے جبریل، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان سے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی علی رحمۃ اللہ الغنی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ حرب بن شریح
روایت کرتے ہیں میں نے امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے کہا میں آپ پر فدا کیا جاؤں، یہ بتائیے یہ شفاعت جس کا اہل عراق ذکر کرتے ہیں آیا یہ حق ہے یا نہیں؟ امام ابو جعفر نے پوچھا کس کی شفاعت؟ میں نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام ابو جعفر نے کہا اللہ کی قسم مجھے میرے چچا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا حتیٰ کہ میرا رب عز و جل ندا فرمائے گا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا ہاں اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر امام نے مجھ سے کہا اہل عراق کی جماعت تم یہ کہتے ہو قرآن مجید میں سب سے امید افزا آیت یہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ میں کہتا ہوں یہ آیت بھی ہے لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ امید افزا قرآن کی آیت یہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہ شفاعت کی آیت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے۔ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں جیتے جی ایک بار پھر ماہ رمضان عطا فرما دیا۔ اس کی رحمتوں کے قربان جائیں، کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو شیطان اس کو کتنا ہی بہکا دے، جب وہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد اپنی جان پر زیادتی کرنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے قربان جائیے کہ اس آیت رحمت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی مغفرت کی دعوت تو کفار کو بھی دے رہا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے پیاروں کو شہید کیا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا اللہ تبارک و تعالی تو انہیں بھی مغفرت کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، اپنی رحمت کی امید سے ہمیں وابستہ رکھے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہے، ہم پر کرم فرما دے، رحمت فرما دے، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی ہمیں مالا مال فرما دے۔ ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اس کی خصوصی عبادات میں تراویح بھی ہے، سنت اعتکاف بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا جاتا ہے، 2-3 دن، چونکہ 2-3 دن گو کے گزر گئے مگر اب بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور اگر ممکن نہ ہو تو آخری عشرے کا اعتکاف تو ضرور کر لینا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار کسی غزوے میں شرکت کی وجہ سے رہ گیا تو آپ نے عید کے بعد 10 دن پورے کیے، تو ہمت کر کے آپ بھی اعتکاف کر لیجئے۔ آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجتماعی اعتکاف کرنے کے ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی دل چاہے گا کہ میں بھی مدنی ماحول میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر لوں۔ میاں والی کالونی، منگو پیر روڈ، باول مدینہ، کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں میرے جیسے گناہگار انسان کم ہی ہوں گے، میں نے کئی گرل فرینڈز بنا رکھی تھی، گندی ذہنیت کا عالم یہ تھا، روزانہ ہی ننگی فلمیں دیکھنے کا معمول تھا۔ یہ اسلامی بھائی اپنے حالات زندگی بیان کرتے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، میں نے زندگی میں عید کے علاوہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی، اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ میری قسمت کا ستارہ یوں چمکا،
کہ مجھے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رمضان